عرب کی زمین پر اس وقت بہت اندھیرا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عورتوں کی عزت نہیں تھی، غریبوں کو تپایا جاتا تھا، شراب، جوا اور جھگڑے عام بات تھی۔ پوری انسانیت جیسے راہ سے بھٹک گئی تھی۔ اسی اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھیجی۔ یہ رحمت تھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ شہر میں ہوئی۔ 12 ربیع الاول کی مبارک رات آپ کے پتا حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماں کا نام آمنہ تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر نور ہے اور گھر میں برکت بھر گئی۔ آپ کے دادا عبداللہ مطلب نے آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے جس کی تعریف ہر کوئی کرے۔ عرب کی روایت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے اور پالا پوسا کرنے کے لیے باہر کی قبیلے کی عورتیں لائی جاتی تھیں۔ آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت حلیمہ سعدیہ کو ملا۔ جب انہوں نے آپ کو گود میں لیا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ ان کے گھر میں خوشحالی اور برکت اتر آئی۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے بہت برکتیں دی۔ ان کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگی۔ ان کا گھر خوشحال ہو گیا۔ کچھ سال بعد آپ کو واپس آپ کی ماں آمنہ کے پاس لایا گیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں آمنہ بھی انتقال کر گئی۔ اب آپ یتیم اناتھ ہو گئے، لیکن اللہ نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ 2 سال بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنے پاس رکھا اور بڑی محبت سے پالا۔ بچپن سے ہی آپ الگ تھے۔ آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ لوگ آپ کو صادق، سچے اور الامین، ایماندار کہہ کر پکارتے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو کاروبار کرنے لگے۔ آپ بہت ایمانداری سے ویاپار کرتے تھے، اس وجہ سے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ کی ایمانداری دیکھ کر مکہ کی ایک امیر عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے پربھاوت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ کی عمر 25 سال تھی اور ان کی 40 سال۔ آپ نے شادی سویکار کی۔ یہ شادی بہت مبارک تھی۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشہ ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ اکثر مکہ کے پاس غار حرا، ایک پہاڑ کی گفا میں جایا کرتے تھے۔ وہاں آپ سوچتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ایک دن رمضان کی 27ویں رات غار حرا میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا، اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر فرشتہ نے کہا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وقت تھا جب آپ کو نبوت ملی۔ اب آپ اللہ کے رسول بن چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمان لایا۔ پھر آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چاچا جاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ دھیرے دھیرے لوگ ایمان لانے لگے، لیکن مکہ کے کافروں کو یہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کرنی شروع کی۔ مکہ کے لوگ بہت ظلم کرنے لگے، مسلمانوں کو مارتے، تنگ کرتے، بھوکا رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا۔ آپ نے کبھی بددعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ کہا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ آپ کے چاچا ابو طالب اور بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر وقت آپ کا سہارا دیا، لیکن جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو وہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔
ایک رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے بیت المقدس یروشلم تک سفر کرایا، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ آپ 7ویں آسمان تک گئے، جنت اور جہنم دیکھی۔ اسی سفر میں اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ مکہ کے کافروں نے آپ کو مارنے کی سازش بنائی۔ اللہ کے حکم سے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کا بہت استقبال کیا۔ وہاں آپ مسجد نبوی بنائی اور لوگوں کو بھائی چارے کا سبق دیا۔ اسلام کو روکنے کے لیے کافروں نے کئی جنگیں چھیڑی۔ سب سے مشہور جنگ تھی جنگ بدر۔ اس میں کم مسلمان تھے اور دشمن زیادہ، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمان جیت گئے۔ جنگ احد اور خندق جیسی جنگوں میں مسلمانوں کو تکلیفیں ہوئی، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور ہمت کا پیغام دیا۔ آخری کار وہ دن آیا جب آپ 10,000 صحابہ کے پاس مکہ واپس لوٹے۔ مکہ کے لوگ ڈر رہے تھے کہ شاید بدلہ لیا جائے گا، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ کہا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ آپ کی رحمت اور انسانیت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اسلام عرب میں پھیل چکا تھا، لوگ جھنڈ کے جھنڈ ایمان لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے بڑا خطبہ دیا جس میں کہا، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عورتوں کے حق کا خیال رکھو، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج پر قائم رہو، غریبوں کا خیال رکھو۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ بیمار ہو گئے۔ آپ نے اپنے آخری لمحوں میں کہا، الصلاۃ الصلاۃ، عورتوں اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ 12 ربیع الاول کے دن 63 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے رخصت کی۔ پوری دنیا غمگین ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے سچ بولنا، ماں باپ کی عزت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، صبر اور شکر کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ آپ سچ مچ سچمچ رحمت للعالمین تھے، ساری دنیا کے لیے رحمت۔ یہ تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔